الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا عهد لمن ولا دين لمن لا عهد له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشع القلب خشعت جوارحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اس وقت کی دنیا میں ہر انسان کی بس ایک ہی فکر ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں. ایک چھوٹا سا بچہ جب اسکول میں اپنے کندھے پر بیگ لٹکا کر کے جا رہا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ بھی اپنی زبان سے، اور اگر وہ زبان سے نہ بول سکے تو کم سے کم اس کے آنے جانے کی حالت سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب بن جاؤں. جس کو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیریئر بنانے کا زمانہ ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ہمیشہ اچھے انسان چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاریں. کسی کو اپنی ناکامی پسند نہیں. ہر انسان کی یہ چاہت کہ میری زندگی کسی نہ کسی طرف کامیاب بن جائے، مگر جب اس کی سوچ کو اور کامیاب بننے اور بنانے والی فکر کو اس کے زبان سے، اس کے دماغ سے باہر لایا جائے اور اسے یوں پوچھا جائے کہ جناب تم کامیاب انسان کہتے کس کو ہو؟ تم کسی دنیا کا اچھے کیریئر والا کامیاب انسان سمجھتے ہو؟ بڑے گھرانے کا انسان ہے تو یہ کہے گا کہ جناب اگر میں اپنی قوم کا بادشاہ بن جاؤں تو کامیاب. بعض سمجھتے ہیں کہ میری کامیابی اس بات میں ہوگی کہ میں اس بادشاہ کا وزیر بن جاؤں. کوئی سمجھتا ہے کسی مالدار کو دیکھ کر کے کہ میری کامیابی اس بات میں ہے کہ میں بھی اسی جیسا ایک مالدار انسان بن جاؤں. کسی کی تجارت اور بزنس کو دیکھ کر کے انسان کی راہ ٹپکنے لگتی ہے
اور وہ یہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی اس جیسا بڑا بزنس مین بن جاؤں اور بزنس ہب اور تجارت کی منڈیوں میں میرا بھی ایک نام آ جائے، یہ میری کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں تو ہر انسان کا اپنا ایک خواب ہوتا ہے، اس کا ایک سوپن، اس کا ایک ڈریم ہوتا ہے، سویٹ ڈریم جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے دماغ سے اور اپنی سوچ سے اس کو پورا کرنے کی جہاں تک ہو سکے کوششیں کرتا ہے، مگر ایک مسلمان اور ایک ایمان والا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی عظیم ترین دولت عطا فرمائی ہے، اس کی یہ سوچ ہے اور اس کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری کامیابی کس چیز کے اندر ہے، میرا کیریئر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کس چیز میں بن سکتا ہے اور کیسے بن سکتا ہے، اس بات کی تعین اور اس بات کو طے کرنا یہ میرے اپنے بس کا نہیں ہے۔ اس بات کا تعین اور یہ بات طے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ میرا رب ہی کر سکتا ہے جس رب پر میں ایمان لایا۔ اور جب بھی آدمی نے یہ کوشش کی کہ اپنی کامیابی کے لیے بذات خود ہی کوئی طریقہ اپنایا تو یا تو وہ کامیاب ہوا یا یہ کہ وہ ناکام ہوا۔ دونوں آپشن وہاں پر رہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے یا پھر وہ ناکام ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ آباء و اجداد سے ان کو کچھ زمین و جائیداد دی تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اس زمین کو فروخت کرنے کے بعد کوئی دکان خرید لوں گا یا کسی تجارت کے اندر اس پیسے کو لگا دوں گا تو ہم نے دیکھا کہ بعض اس کے اندر کامیاب ہوئے تو بعض وہ ہے کہ زمین و جائیداد سے بھی محروم ہو گئے اور اس تجارت سے بھی محروم ہو گئے، یہاں تک کہ وہ کسی کے یہاں خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ انسان جب اپنی کامیابی کے راستے خود طے کرتا ہے، اپنی کامیابی کے لیے طریقے خود اپناتا ہے، کسی سے معلوم نہیں کرتا ہے، تو وہاں کامیاب ہونے اور ناکام ہونے دونوں کے چانسز رہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان اور ایک ایمان والا جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جس کا ایمان اس کے اتارے ہوئے قرآن کے اوپر ہوتا ہے اور جس کا ایمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر ہوا کرتا ہے، وہ انسان ہمیشہ اپنی کامیابی کے طریقے بھی جب معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے معلوم کرتا ہے، وہ نبی سے معلوم کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میری کامیاب زندگی کس طرح سے بن سکتی ہے، میں دنیا کا کامیاب انسان کیسے بن سکتا ہوں۔ اور چونکہ میرا اور آپ کا تو یہ ایمان ہے، اس ایمان کے بغیر تو ہم مومن کہے نہیں جا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ تو بہت ہی مختصر لمیٹیڈ زندگی عطا فرمائی ہے، اور چاہے کتنا ہی ہیلتھی اور ویلتھی انسان اس دنیا کے اندر بچتا ہو، چاہے کتنا ہی تندرست انسان بچتا ہو، چاہے اس کے سر کے اندر کبھی جو ہے ایک مرتبہ بھی درد پیدا نہ ہوا ہو، لیکن میرا اور آپ کا یہ ایمان بلکہ یہ ایک ایسی سچائی اور حقیقت ہے، ایک ایسی واستوکتا ہے کہ جس سے کوئی ناستک سے ناستک انسان بھی انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، کوئی دہریہ بھی اس کا انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کہ یہ لمیٹیڈ زندگی ہے اور 50 سال 60 سال 100 سال 150 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی گزارنی ہے۔ لہذا کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے جو مختصر کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ اور یہ بات قرآن اور حدیث ہی بتا سکتی ہے، اور کوئی دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان اس بات کو اگر طے بھی کرتا ہے تو وہاں پر غلطی کرنے کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کامیابی کا کوئی راستہ بتلا رہا ہے، چاہے تو براہ راست قرآن سے بتلا رہا ہو یا اپنے نبی کی زبان سے بتلا رہا ہو، سورج اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، حقیقتیں اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، مگر قرآن کا کامیابی کے سلسلے میں بتلایا ہوا راستہ اتنا اٹل ہوتا ہے اور اتنا ویریفائڈ اور کانفیڈنس والا ہوا کرتا ہے کہ اس راستے کو اپنا لینے کے بعد کبھی یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اب ہم کسی صورت کے اندر ناکام ہو سکتے ہیں۔ آپ مذہب کے ان انسانوں کو جنہوں نے قرآن اور حدیث کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنایا، صرف آخرت کی زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام ایک یونیورسل مذہب ہے، اسلام پوری دنیا پر چھایا ہوا مذہب ہے، اور پوری دنیا پر چھایا ہوا مذہب اس بات کی پوری گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان بستا ہو تو اس کونے میں بسنے والے انسان کی کامیابی کا راستہ پورا کا پورا ایسا کہ جس کو اپنا لینے کے بعد کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے، اس کی پوری ضمانت مذہب اسلام لے رہا ہے۔ اس لیے جس نے بھی دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستوں کو قرآن اور حدیث سے معلوم کرنے کی کوششیں کی اور کوششیں کرنے کے بعد ان راستوں کو انہوں نے اپنایا۔ ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی جگہ کے اوپر جا کر کے بھی ان کی کامیابی کے سلسلے کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمزوری اور کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہم تو تجارت کرنا جانتے ہیں اور ہمارا مقصد تو یہاں پر تجارت ہے۔ میں اس بات کو پوری صفائی کے ساتھ اور بہت ہی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا جانتے ہیں اور پھر اس تجارت کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور ایک ایسی تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ جس تجارت کے اندر ذرہ برابر کی بھی کوئی خسارہ نہ ہو اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پیدا نہ ہوتا ہو، تو یاد رکھو یہ بات کہ یہ تجارت بھی اگر آپ کو کوئی سکھلا سکتی ہے تو وہ کتاب مقدس جس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترا اور جس نے آج سے 1450 سال پہلے سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک کے تمام انسانوں کی تمام فیلڈ کے اندر اور تمام میدانوں کے اندر کامیابی کی پوری ضمانت اور پوری گارنٹی ہے۔ مگر بات دراصل یہ ہے کہ آپ کیونکہ سمجھداروں کا طبقہ ہے یا پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، شہر کا طبقہ ہے، شہر کا رہنے والا طبقہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت تجارت کے سلسلے میں جو اصول اپنائے جا رہے ہیں وہ اصول در حقیقت اگر دیکھے جائیں تو یہ کیپیٹلزم جس کو موڈیواد کہا جاتا ہے، ہمارے ملک میں اور کہہ لیجئے کہ یورپ، امریکہ اور اس جیسے جتنے بھی بڑے ملک کہے جاتے ہیں یا جن کو مالدار ملک کہا جاتا ہے، جہاں پر تجارت کا جو سسٹم چلتا ہے یا جہاں تجارت کا جو نظام چلتا ہے، میں بہت ہی آسان کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ 100% سمجھ میں آ جائے۔ وہ سسٹم، اس سسٹم کو آج کل کی زبان کے اندر کیپیٹلزم کہا جاتا ہے اور ہماری گجراتی زبان کے اندر جس کو موڈیواد کہا جاتا ہے۔ علماء کا طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں اس نظام اور سسٹم کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم اور یہ نظام ایک حد تک تو انسان کو کامیاب بنانے کی گارنٹی لیتا ہے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ اس سسٹم کو اپنانے کی بنیاد پر امت کا ایک طبقہ تو مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر امت کا ایک طبقہ اسی سسٹم کو اپنانے کی بنیاد کے اوپر اور اسی نظام کو اپنانے کی بنیاد کے اوپر غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، میرا یہاں پر آنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں چند قصے اور کہانیاں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں،
दुखती रग के ऊपर हाथ रखना और फिर अपनी उम्मत और अपनी कौम का भला चाहना, ये मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की तालीम है। और इस तालीम का तकाजा ये है कि उम्मत का इतना बड़ा तबका, जबकि वो एक फील्ड और एक मैदान से ताल्लुक रखता हो, हमारे सामने एक तलब लेकर के बैठा हो और कामयाबी की धुन इनके ऊपर सवार हो चुकी हो, तो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो मुल्क शाम की तिजारतें की है। मक्के से मदीना और मदीने से हबशा और शाम की तिजारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो की है। उकास के बाजार मदीने में भी तो लगा करते थे, वहां भी तो ऊंटों की तिजारत होती थी। अरे दूसरी जगहों से तुम्हारे और मेरे और आपके हिंदुस्तान से लोबान पहुंचता था और मिट्टी का तेल वहां पर पहुंचता था और ये तिजारतें होती थी। आका तिजारत के एक एक गुण से वाकिफ थे। उम्मत कयामत तक जो भी आएगी, किस अंदाज से और किस ढंग से उनको तिजारत करनी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो चीज बतलाई है। और उस चीज को आज का मुसलमान खुसूसियत के साथ, आज का मुसलमान खुसूसियत के साथ और दुनिया का इंसान अमूमन जब तक इस सिस्टम को नहीं अपनावे और जब तक इस निजाम को अपना करके अपनी तिजारत, अपनी तालीम, अपनी रोजगार और जो कुछ भी वो करना चाहता है न करे, उस वक्त तक वो पूरे तौर पर कामयाब हो नहीं सकता है। आप इस बात को नोट कर ले। मुझे ये बताइए कि मेरा और आपका ये मुल्क आजाद हुआ 70 साल का अरसा होने को आया है, मगर और इसमें कितने इकोनॉमिकल सिस्टम और कितने अर्थशास्त्री इस मुल्क के अंदर आए और हमारे मुल्क की वजारत को अपने हाथ और कंट्रोल में लिया और इसकी इकोनॉमिकल सिस्टम्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें की गई। मगर आप मुझे ये बताइए कि क्या इस मुल्क के अंदर जो क्राइसिस का सिस्टम है और इस मुल्क के अंदर जो मंडी का जो सिस्टम नाफिज हो चुका है और जगह जगह के ऊपर बड़े बड़े तुज्जार की जबान भी हम ये बात सुन रहे हैं कि मौलवी साहब अब तो बहुत मंदी है, ग्राहक देखने को नहीं मिल रहे हैं, या हमारी तिजारतों के अंदर जो पहले मुनाफा और नफा होता था आज वो नफा और मुनाफा हमको नजर नहीं आ रहा है, या हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो इतना सारा अरसा गुजर गया और इस मुल्क का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया और इसी कैपिटलिज्म के सिस्टम को हमने अपनाया, मगर देख रहे हैं कि 125 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ अफराद भी ऐसे नहीं है कि जिन अफराद को हम मालदार तरीन कह सकते हैं। समझने की चीज वजह यह है कि उस तरीके को जो नेचुरली तरीका है तिजारत का, या उस तरीके को जो फितरी तरीका जिसको कहा जाता है, जो इंसानों की प्रकृति को सामने रख करके अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को अता फरमाया, उस तरीके को हजरत इंसान ने छोड़ दिया तो उसके अंदर वो बिल्कुल जीरो हो गया और इसके अंदर वो फैल से फैल होता चला जा रहा है। कुरान ने कितने प्यारे अंदाज के अंदर एक बात बयान फरमाई। तिजारत का सबसे पहला उसूल और कैपिटलिज्म के ऊपर चोट मारने वाला उसूल कुरान ने बहुत ही साफ सुथरे अंदाज के अंदर बयान फरमाया। और जब तक दुनिया ने इस उसूल को अपनाया, मालूम है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने मालदार थे। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हजरात सहाबा में भी बहुत सारे सहाबा मालदार थे, इतने मालदार थे कि जब कभी मस्जिद बनाने की जरूरत पड़ी या जब कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्हीं की तरफ लोग रुजू करते थे। मालदार होना और मालदार बनना मजहब इस्लाम में कभी मना नहीं किया है और ये किसी भी सूरत के अंदर बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर मालदारी बुरी है या मालदार बनना ये पूरा है तो हजरात साहबा इस तरीके को न अपनाते, इस मैदान और इस फील्ड से अपने आप को अलहदा कर देते। मगर बात दरअसल ये है कि माल कमाने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो इंतहाई घिनौना और भोंदा तरीका है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम एक अजीब खसारे और नुकसान की तिजारत कर रहे हैं। कुरान ने बहुत सफाई के साथ और बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर एक ऐसा उसूल बता दिया है, एक ऐसा उसूल बता दिया कि अगर दुनियाई इंसानियत, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं हम इस वक्त,
اگر دنیائے انسانیت اس اصول کو اپنا لیتی ہے تو پورے ملک کی نہیں بلکہ پورے دنیا کی غربت کا اس اصول کے اندر زبردست علاج موجود ہے۔ ہمارے علماء جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور دنیا کی اکنامک کے اوپر پوری نظر رکھتے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کے اس سسٹم کو کس طرح سے اسلام کے سسٹم کے ساتھ جوڑا جا سکے اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ملکی اعتبار سے عالمی اعتبار سے دنیا کے الگ الگ ملکوں کے اندر بڑے سیمینار ہو رہے ہیں اور وہاں اسلامزم کو پیش کرتے ہیں، وہاں یہی ایک اصول کی گونج بج رہی ہے، اور اب دیر سویر یہ گونج بجتی بجتی دنیا کو جو ہے کانوں کو پھاڑ کر کے ان کے دماغ کے اندر اترے گی اور اس کو اپنانے کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم اپنی اکنامیکل سسٹم کو بیلنس کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ پیارا اصول قرآن نے بیان فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، بالکل دو ٹوک بات بھی قرآن مقدس نے بیان فرما دی اور صاف ستھرے انداز کے اندر بیان فرما دی، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس وقت یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے جبکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے بڑے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں گے تو ضرور یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عمل کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ کی تجارتی منڈی کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے لوگ اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کے پاس آ کر کے لوگ تجارت کا سامان خریدتے تھے اور ضرورت کے موقع کے اوپر قرض بھی لیا کرتے تھے۔ ضرورت کے موقعوں کے اوپر کیا لیتے تھے؟ قرض لیتے تھے، لیکن جہالت اتنی تھی اور یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اس قرض کو اس وقت تک دیا نہیں جاتا تھا جب تک کہ اس کے اوپر کچھ زائد دینے کا وعدہ نہ کر لیا جائے۔ سمجھو، میں وہیں سے بات کرتا ہوں، قرآن نے یہ اصول کیوں بیان فرمایا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو وہی سوچنا چاہیے کہ قرآن کی کون سی آیت کس بیک گراؤنڈ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا تو اس قسم کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پورے مکۃ المکرمہ اور مدینے کی یہودی آبادیاں جو تھی، ان آبادیوں کے اندر تجارت تھی، پہلے سے یہود اپنے کنٹرول میں تجارت لیے ہوئے تھے، آج بھی پوری دنیا کی تجارتی سسٹم یہود کے کنٹرول اور قبضے کے اندر ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہودی، انہی کے قبضے اور کنٹرول کے اندر، اس زمانے میں بھی یہ چیز انہی کے کنٹرول اور قبضے میں تھی۔ اس زمانے کے یہودیوں کے پاس یہ سسٹم تھا کہ وہ لوگوں کو مال ادھار دیتے تھے اور اس ادھار کے اوپر پہلے سے کچھ چیز لینے کا ان سے عہد و پیمان کر لیا جاتا تھا۔ بس آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہی سسٹم ہمارے یہاں بھی رائج ہو چکا ہے، عالمی پیمانے کے اوپر یہ سسٹم کہ ہم یا تو کسی انسان کے پاس قرض لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یا کسی بینک کے پاس قرض لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بینک یا وہ انسان ہمیں قرض تو دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ زائد بھی وصول کرتا ہے، اور پھر اس کے ادائیگی کے لیے کچھ وقت بھی مقرر اور متعین کر دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو اس کے اوپر اتنے پرسنٹیج اور لیے جائیں گے، پھر اس پر ادائیگی نہیں ہوئی تو اتنے پرسنٹیج اور لیے جائیں گے۔ قریب ایسا ہی سسٹم اس زمانے کے اندر بھی پایا جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کے انسانیت اس کی وجہ سے ڈوب بنی اور انسانیت اس کی وجہ سے مزید غربت کا شکار ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دل کے اوپر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے بھیجا اور صاف طور پر فرما دیا، محمد آپ کہہ دیجئے اس معاشرے کو اور اس سماج کو اور اس گندی سوسائٹی کو جو اس خطرناک مرض کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، کیا کہو کہ تمہارے لیے تجارتی لین دین کرنا یہ تو بالکل حلال ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں اور چیز لے رہے ہیں،
آپ اپنی چیز کے مقابلے میں 2 پیسے نفع لے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اس سسٹم کے ساتھ ایک برائی جو جڑ گئی ہے، جو تمہارے پہلے تجارتی سسٹم کو بالکل ختم کر رہی ہے، اور اس کو لے کر کے تمہارے معاشرے اور تمہارے سماج کے اندر ایک خاص قسم کی غربت، اور پھر اس غربت کے نتیجے کے اندر ایمان اور اعمال کے جو سودے ہوتے ہیں وہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور ربا یعنی کہ سود کو، جس کو ہم بیاج کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، اپنے تمام سسٹموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ربا کسی بھی قسم کا سود ہو، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر لیا دیا جاتا ہو، چاہے وہ بڑے پیمانے پر لیا دیا جاتا ہو، چاہے ایک فرد دوسرے فرد کے پاس سے لے رہا ہو، انڈیویجل ایک انسان دوسرے انسان کے پاس سے لے رہے ہیں، یا کسی سوسائٹی کے پاس سے لیا جاتا ہو، یا کسی بینک کے پاس سے لیا جاتا ہو، یا کسی اور طریقے سے لیا جاتا ہو، ہر رما قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر ایک انسان کو اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وبال اتنا خطرناک اتنا خطرناک اتنا خطرناک ہے کہ یہ آج نہیں تو کل، اور تجھے نہیں تو تیری نسل کو ضرور برباد کر کے رہے گا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو ہم اپنی کامیابی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ہم غلط راستے کے اوپر پڑ گئے، لیکن قرآن نے ہماری کامیابی کا راستہ یہ بتایا کہ تجارت کے فیلڈ کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو اس اصول کا تعویذ اپنے گردن کے اوپر لٹکا دیجئے، گویا کہ یہ بے یعنی تجارت تو حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ لگا ہوا جتنا بھی سودی کاروبار ہے وہ تمام کا تمام حرام ہے، کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، اور آئندہ کل بھی وہ حرام رہے گا۔ اور جب تک اس دلدل سے اور کیچڑ سے ہماری برادری نہیں نکلے گی، اس وقت تک ہم کسی بھی صورت کے اندر نہ سود لینے والا کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی سود دینے والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کی روشنی میں بھی اس بات کو ہم سمجھا سکتے ہیں، قد افلح المؤمنون، کہ تم نے ان سب چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھ لی۔ بادشاہ بن جاؤں تو کامیاب، وزیر بن جاؤں تو کامیاب، فلاں بن جاؤں تو کامیاب، فلانا منصب مجھے مل جائے تو کامیاب، میں منتری بن جاؤں تو میں کامیاب۔ لیکن قرآن کہتا ہے کبھی بھی کامیابی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے تیری بادشاہت کا تختہ کل پلٹ کر کے رکھ دیا جائے، ہمارے سامنے ہے عرب ملکوں کے تختے پلٹ دیے گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ بادشاہ تھے 30-40 سال تک کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہت یہ کامیابی کا راز نہیں ہے، بادشاہت یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، وزارت یہ حقیقت کے اندر کامیابی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن نے بہت ہی صاف انداز کے اندر ایک بات بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے نمبر 1 ایمان والے۔ صاف بات، کامیابی کن کو ملنے والی ہے؟ اہل ایمان کو ملنے والی ہے، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری میسنجر، اپنا آخری پیغمبر اور اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے بعد اب کسی قسم کی نبوت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی نبوت کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبوت نے جتنا لٹریچر اسلامی ہم کو دیا ہے، اس لٹریچر کے بعد اور اس بک کے بعد اب ہمیں کسی سیرت کی یا کسی کی لائف سٹائل کی اب اس دنیا میں جیتے ہوئے بلکہ دنیا کے باقی رہتے ہوئے اب کسی کی لائف سٹائل کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جس کا اس کے اوپر ایمان ہے وہ ایمان، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان والا افلح یعنی کہ دنیا کا بھی کامیاب انسان ہے اور آخرت کا بھی کامیاب انسان ہے۔ اس صورت شریفہ کے اندر اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی چند آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب انسانوں کی 7 صفتیں بیان فرمائی۔ کامیاب کس کو کہا جائے؟ آپ تجارت کر رہے ہیں، کرتے رہو، مگر کامیابی ابھی تک نہیں۔ کامیابی اس تاجر کے حق میں ہے جو تاجر سب سے پہلے تو ایمان والا ہو۔ تاجر تو ہے مگر ایمان بھی ہے تو کامیاب، اور اتنے کے اوپر بس نہیں کر رہے ہیں
میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہوں. کتنا وقت ہے مولانا؟ 1:35 تک. ٹھیک ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن ہے نمبر 1. تجارت ہے اور گراہک ہمارے کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابھی تیری کامیابی مکمل نہیں ہوئی ہے. تیرا گراہک تیرا انتظار کرے گا اگر تو سسٹم اپناتا ہے. ڈر یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو چکی ہے اور ایک جانب کے اندر کئی گراہک میرے کاؤنٹر پر آ کر کے کھڑے ہو چکے ہیں. اگر میں کاؤنٹر چھوڑ کر کے مسجد کا رخ کروں گا تو میرے گراہک مجھے چھوڑ کر کے کسی دوسری دکان کے اوپر چلے جائیں گے، اور ہمیشہ کے میرے گراہک یہ سمجھ کر کے کہ یہ آدمی تو جب بھی آتے ہیں اس طرح کا ہمیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، لہذا میرے گراہک خراب اور برباد ہو جائیں گے، میری تجارت نقصان والی ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو سب سے آخری بات ہے اس کو پہلے نمبر پر بیان کر دوں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. کامیاب مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں کو اپنے اپنے اوقات کے اوپر ادا کر رہے ہیں. میری ملازمت ہے اور میری ملازمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس ملازمت کو نہ چھوڑوں، مگر میرے پروردگار کی جانب سے مقرر کردہ اور متعین کیے ہوئے مؤذن کی پکار کا تقاضا یہ ہے کہ میں ملازمت کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کر دوں اور مسجد کا میں رخ کروں. قرآن کہتا ہے کہ قد افلح، یہ مومن کہتا ہے کامیاب مومن ہے. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم معمولی بہانوں کی بنیاد کے اوپر، یا کہہ لیجیے کہ معمولی نفوں کی بنیاد کے اوپر، یا کہہ لیجیے کہ ایسے نقصان سے بچنے کے لیے کہ جس کا نقصان وقتی نقصان کہا جاتا ہے، ایک ایسی چیز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ جس چیز کو اپنانے میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر نمبر 1 مفسرین کے اقوال کو سامنے رکھ کر، نمبر 1 دربار عالی میں کھڑے ہونے کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے حضور آ جانے کی بنیاد کے اوپر کہ اب میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، میں ہوں اور میرا خالق ہے، میں ہوں اور میرا رازق ہے. ذرا تصور کرو، میں ہوں مجھے پیدا کرنے والا ہے، میں ہوں اور میرا رزق دینے والا ہے، میں ہوں اور مجھے طاقت دینے والا ہے، میں ہوں اور مجھے زندگی دینے والا ہے، میں ہوں اور مجھے موت دینے والا ہے. بس میں اور وہی ہوں، میرے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے. لہذا مجھے ڈر کر کے کھڑا رہنا چاہیے، میرے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہونا چاہیے، میرے دل کے اندر ایک خشیت پیدا ہونی چاہیے. بالکل اس طرح سے مجھے کھڑا رہنا چاہیے کہ میرا ایک ایک عضو اپنی جگہ کے اوپر ہونا چاہیے. میری نظر اگر ہو تو سجدے کی جگہ کے اوپر ہو، میرا دماغ ہو تو اس تصور کے اندر ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. میرا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. تب جا کر کے قرآن کہتا ہے کہ قد افلح، یہ مومن کیسا ہے؟ کامیاب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے، ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اپنی داڑھی کو کھجلا رہے تھے. نماز میں تھے اور اپنی داڑھی کو کھجلا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر تیرا دل خشوع اور خضوع والا ہوتا، یعنی تیرے دل کے اندر اگر اس بات کا استحضار ہوتا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، خشعت جوارحہ، تو اس کے اعضاء بھی اپنی جگہ کے اوپر ہوتے. یعنی اس کے ہاتھ کہاں ہوتے؟ دوسرے ہاتھ کے اوپر ناک کے نیچے بندھے ہوئے ہوتے، اس کے ہاتھ داڑھی کے اوپر نہ پہنچتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اور اس بات کو دماغ میں رکھ کر کے کہ میرے پروردگار کے حضور میں اس وقت کھڑا ہوں، اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، اور اس لیے کھڑا ہوں کہ وہ میرا رزق دینے والا ہے. بس جب یہ تصور انسان کا قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نماز کے اندر اس کا دل لگتا ہے. اور ایسی نماز پڑھنے والے انسان کو قرآن کہتا ہے کہ میں تاکیدی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں،
ایسا سرٹیفکیٹ کہ جس سرٹیفکیٹ کو کوئی ریجیکٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو ناکام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، نہ دنیا کی عدالت کے اندر وہ ناکام ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کی عدالت کے اندر وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ ہاں ہم نے سنا ہے اور سنا نہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سچا اور پکا نمازی جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مسجد ضروری نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مندروں کے پلیٹ فارم پر جا کر کے بھی اپنے پروردگار کا وہ سجدہ ادا کرتا ہے، وہ سجدہ ادا کرتا ہے کہ مندر کا پجاری بھی اس کے لیے وضو کے پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی چیز ہے یہ، آخر ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور اس نے اسی راستے کو اپنایا جب اس کو اس کی دھن سوار ہوئی اور اس کو جب اس کی فکر سوار ہوئی تو میں نے کہا صرف مسجد ہی نہیں، مندر کے پلیٹ فارم پر اور مندر کی چوکھٹ کے اوپر جا کر کے بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اور وہی پجاری جو صبح سے لے کر کے شام تک گھنٹ بجا کر کے وہاں اس کی پوجا کرتا ہے، مگر مذہب کے احترام کی بنیاد کے اوپر، انسانیت کے احترام کی بنیاد کے اوپر، ایک مذہب کی عبادت کے احترام کی بنیاد کے اوپر، اس عبادت کی ادائیگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، مصلی کی ضرورت پڑتی ہے، جائے نماز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کا انتظام کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اپنی پروتی اور اپنی کارروائی کو روک دیا کرتا ہے۔ قد افلح، اس مومن کو کامیاب مومن کہا جاتا ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر والذین هم عن اللغو معرضون، ایک کامیاب ایمان والا قرآن کہہ رہا ہے، ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو آج چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جس نے اس کو جھکڑ کر کے رکھا ہے، جس نے اس کو پکڑ کر کے رکھا ہے اور ایک بہت بڑے خیر سے انسانیت کو محروم کر کے رکھا ہے، کیا پتا ان کو؟ قرآن تو جانتا تھا، اللہ تو جانتا تھا کہ 1450 سال کے بعد دنیا انسانیت میں ٹیکنالوجی اور سائنس اتنا ترقی کرے گا، اتنا ترقی کرے گا، اتنا ترقی کرے گا کہ ایک ایسی چیز اس سوسائٹی میں لا کر کے رکھ دی جائے گی کہ اس کو انسان چاہے تو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرے، چاہے وہ اپنے اخروی فائدے کے لیے استعمال کرے، مگر یہ انسان ایسا ہوگا کہ اس چیز کا استعمال کرے گا مگر نہ اس میں اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اس میں اس کا کوئی اخروی فائدہ ہوگا۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن تو وہ ہیں جو لغو، بیکار، یعنی ایسی چیزیں کہ جن چیزوں کے اندر نہ دنیا کا کوئی ہمیں فائدہ نظر آتا ہے نہ آخرت کا ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، ایسی چیزوں سے یہ لوگ دور رہنے والے ہوں گے، یہی دنیا اور آخرت کے کامیاب انسان ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ کے اندر جو موبائل آ گیا ہے اور اس موبائل کو ہم دیکھیں کہ ہر وقت انسان چاہے کام ہو تب تک کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ لغو میں نہیں ہے، یعنی آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ کسی سے بات چیت کریں، آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ کسی کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائیں، ضرورت پیش آئی وائس میسج کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائے، تب تک تو اس کو لغو اور بیکار نہیں کہا جائے گا، لیکن نہ پیغام پہنچانا ہے نہ کوئی اچھی چیز اس کے اوپر سننا ہے، بس ویسے ہی انسان اپنے ہاتھ کے اوپر کیا کر رہے ہو بھائی، کوئی ضروری کام کر رہے کہ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ تو ہماری گجراتی میں کہ نوڑ میں ٹوٹلا گڑی انہیں ایم سی ایم کروں، کیا ہوا بھائی کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس موبائل کا استعمال اگر تجھے کرنا ہے تو کم سے کم تیری کوئی دنیاوی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہو یا اخروی ضرورت پوری ہو رہی ہو، لیکن نہ اس سے تیری کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ اس سے کوئی تیری اخروی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور وہ ہر وقت تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ خدا را وہ تسبیح فاطمی جو رات کے آخری وقت کے اندر یعنی کہ سونے سے پہلے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے
عطا فرمائی تھی کہ انسان اپنا آخری وقت جب وہ سونے سے پہلے اپنے بستر کے اوپر جاتا ہے تو اس وقت وہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے. یا رسول اللہ اس عمل کو کام میں کیسے لایا جائے ذرا یہ بتا دیجئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر یہ تسبیح بتلائی تھی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ پڑھتے 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 آدمی اپنے بستر کے اوپر سوتا ہے کہ اچانک نیند آ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ کام کرتے کرتے کوئی انسان سویا ہوا ہے اور صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، پوری نیند اور پوری رات اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. آج معاف کیجئے، کہنے والا بھی اس سے بڑی نہیں اور آپ سننے والے بھی نہیں، اکثر اس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی، معلوم کرنے کی کوشش کی. 99 یعنی 99.99% کے ہاتھ میں آخری وقت میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل. بلکہ یہاں تک دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ آدھی رات کو جب پیشاب لگتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ میں تو موبائل دیکھتے دیکھتے ہی سو گیا تھا، میں تو مووی دیکھتے دیکھتے ہی سو گیا تھا، میں تو فلم دیکھتے دیکھتے ہی سو گیا تھا. آقا نے تو طریقہ کامیابی کا بتلایا تھا کہ والذین هم، قرآن نے تو کامیابی کا طریقہ بتلایا تھا، والذین هم عن اللغو معرضون. یہ کامیاب مومن ہیں جو اس لغو اور بیکار کی باتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. خدا را یہ بہت قیمتی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس. اس ضرورت کو ضرورت بنا کر کے استعمال کرو، اس کو غیر ضروری طور پر استعمال کر کے ناکام لوگوں کی صفوں کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کرو. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے اس چیز کو اپنے آپ کو، اس چیز سے اپنے آپ کو بہت حد تک دور رکھیں گے انشاءاللہ. تم میں انشاءاللہ یاد رکھو، نمبر 1 تو نورانیت محسوس ہو. لغو کام کے اندر، لغو یعنی گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو گناہ کر رہے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لغو سے میری مراد جس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نہ دنیا کا اس کے اندر کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہ ٹوپی کو میں یوں کھجلاتا رہوں ویسے ہی نہ مجھے کھجال آ رہی ہے، نہ اس اعتبار سے دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ میری ٹوپی کھجلانے کی بنیاد کے اوپر میرا کوئی آخرت کا فائدہ ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن بلا وجہ اگر یہ کام کر رہے ہیں، اس کو قرآن نے کہا کہ ایسے بیکار کام کے جس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں اور جس کے اندر کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہیں اور جس کے اندر کوئی آخرت کا فائدہ بھی نہیں ہے، ایسے کام کے اندر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مشغول ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے یہ انسان محروم ہو جاتا ہے. تو ایسا کام ہم کیوں کریں؟ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا تو ان لغو کاموں کی بنیاد کے اوپر نمبر 1 انسان نورانیت سے محروم ہو جاتا ہے اور نمبر 2 اعمال کا ذوق ختم ہو جاتا ہے. اعمال، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی ہے. اگر انسان ایسے لغو اور بیکار کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے 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 نماز پڑھنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تسبیح پڑھتے تھے، لغو کام کے اندر مشغول ہو گئے ہیں اور اتنے مشغول ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کی نورانیت اور اس کے ذوق کو ختم کر دیتے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماں بقیہ باتیں کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بیان کریں. السلام علیکم.